آج امت کے بے شمار مسائل ہیں، امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے خاص طور پر۔ اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا، ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے۔ آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں، میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں سود آ گیا ہے، جوا آ گیا ہے، شراب آ گئی ہے، سب آ گیا ہے ہمارے محلوں میں۔ یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا۔ آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا۔ یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے، تمہارے نبی پاک کی عزت ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے۔ اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ رسول پاک کی امانت بنا کر، امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس بن گئے تو گویا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے اگزامپل میں دیا، مثال میں دیا۔ گھر پر آگ لگی، آپ اپنے بچے کو بچانے کی بجائے اپنے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو کیا اختلافات اس قدر نہیں عام ہو گئے ہمارے ہاں تو وہ بھی معاملات ہیں کہ ماں اور بیٹے کے اختلافات اتنے زیادہ کہ دونوں کورٹ میں جا چکے ہیں، صرف چھوٹی سی بات کو لے کر۔ بیٹا کٹہرے میں اس طرف کھڑا ہے، ماں اس طرف کھڑی ہے، دونوں کے وکیل الگ الگ ہیں، اور لڑائیاں بڑے زور و شور سے، بھائی بھائی کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں، پراپرٹی کو لے کر، اور مدتوں کورٹ میں 25 سال 30 سال گزر گئے ایک ٹکڑا زمین کے لیے، اور وہ بھی ایسا کہ کورٹ نے پوری زندگی بھر تمہیں گھمایا پھرایا، تمہاری چپل گھس گئی، جس کے لیے تم نے بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر رکھی تھی، تمہارے لیے اس کی ایک بالشت جگہ بھی زندگی میں مل نہ سکی، یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور مر گئے۔ تو جو لا یعنی چیزیں ہیں اس کے لیے اتنی انرجی ضائع کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں، میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا،
میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے، اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے، ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے۔ ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے، اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان، اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی۔ اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو، وہ یہودن ہے، یہودی اسرائیل کی رہنے والی، اور پرائم منسٹر کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں انسپائر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں، حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے، گٹلی چوس کر کے رہ جاتے تھے، ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی ہے، جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لو گے، دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی، دوسرے وقت کا کھا لو گے، تیسری بھوک پھر لگے گی، لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا۔ وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، بات یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر۔ آج ہم تو کھچڑوں میں رہے، کھچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ، جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا، ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے، اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، ان کی یہ سوچ تھی
وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبا کو اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے میرے بارے میں. کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا. کہا جو اسٹوڈنٹس طلبا پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں کس کو کیا پہننا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو. کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی اسی کپڑے پہن لے. ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں, دیگیں بھی چڑھائیں. اچھا ہے عرس بھی کریں. یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کے حالت میں آ گئے ہیں آج. میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں, ٹانٹ مارتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں. لیکن کیا کریں, ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے. ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب, اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا. 4 اور 5ویں کے بچے سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئے دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے, 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے, سب کچھ ہے. میں گیا تھا ان کے مینیجر سے, میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا, بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے, یوگا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں, چاہے ہندو ہو مسلم ہو سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈالوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے. اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے, اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں, اتنے گڑھے. اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم, پکی سڑکیں ساری چیزیں. اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعصب ہے حکومت کا, ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا ہے اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے. علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا, تہذیب بھی لائے گا. آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں, آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین, ویسے عقیدتاً تو ہے ہی لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے. ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے. یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے خوشبو
आर्टिफिशियल भी बना करके रखी हुई है कि कोई गुजरे तो इसको यहां कहीं महकना आना चाहिए, क्योंकि मदीने आए तो बंदा ये अखलाक लेकर के जाए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफाई के लिए और किस कदर अपनी उम्मत को पाक करने की फिक्र रखते थे। आज ये सब मसाइल पर हमें एनर्जी लगाने की जरूरत है, लेकिन हम किन चीजों पर पड़े हुए हैं? हम तो छोटी छोटी सी बातों पर, अरे 2 घड़े पानी अगर हमको ना मिले तो हम तो पैंचे चढ़ा करके झगड़े पर आ गए हैं। हमको अगर छोटी सी जमीन का मसला हो तो हम 25 साल भी लड़ने को तैयार हैं। ये मसाइल नहीं है। और इसी तरह से जो सोशल मीडिया पर आज मुनाजरे का अड्डा बना हुआ है, एक जमात उस जमात पर, उस जमात को इस जमात पर। और अभी एक मौलाना साहब ने मुझसे शिकायत किया, कहा कि कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ऐसा बयान कर दिया कि इस मस्जिद में न जाएं, ये इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। हमने पूछा कि क्या उनको तकलीफ किस बात की है? कहा वो ऐसा है कि सिलसिले की लड़ाई है, वो दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं, हम दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं। लेकिन इस सिलसिले की लड़ाई से हमने पूछा क्या वो सुन्नी है? कहा वो भी सुन्नी है। आप सुन्नी है? आप भी सुन्नी है, और दोनों आला हजरत के शहदाई हैं। कहा फिर झगड़ा किस बात का? कहा नहीं, वहां सब मेरे खिलाफ उन लोगों ने ये बात कर दी है कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी इसलिए कि ये अशरफी हैं और ये फला हैं। मैंने कहा ये तो गनीमत है उन लोगों को, सोचे ईसाई तो नहीं है। इतना तासुब भरता है तो जहालत से भरता है। और किन मसाइल पर आज तुम लगे हुए हो? यहां तो पूरी आग लगाने के लिए दरिंदे कूद रहे हैं और तुम अपने आपस में गिरबान पकड़े हुए हो। क्या आपको पता नहीं है हमारी पूरी जेनोसाइड करने के प्लान बने हुए हैं, नस्ल कुशी, नस्ल खत्म करने के मामला चल रहे हैं, हमारी पूरी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप खत्म करने की बात, आइंदा चल करके इनको वोटिंग पावर तक ना रहे, ये प्लान है सब चीजें। वो सब चीजों को छोड़ करके हम तो किन मसाइल में उलझे हुए हैं। इसीलिए किसी ने कहा, अगरचे मुहावरा हो, तारीख से इसका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन ये बात मुझे लगती है कि बगदाद में जब हलाकू हमला करने आया था और पूरे बगदाद की ईंट सीट बजा दिया था, तबाह कर दिया था उसने, पूरे बगदाद में 2 लाख से ज्यादा लाशें बिछाई गई थी बगदाद शहर में। लेकिन ये एक मुहावरतन ये बात कही जाती है, जिस वक्त हलाकू बगदाद पर हमला करने आया हुआ था उस वक्त 2 जगह जमातें मुनाजरा कर रही थी मिसवाक के बारे में, 4 इंच की होनी चाहिए कि 3 इंच की होनी चाहिए। ये तारीख से इसका ताल्लुक हो या ना हो, लतीफे के तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन बात में ये कहता हूं उसी की मिसल आज चीजें की जा रही हैं। जो अहम मसाइल हैं उनको छोड़ करके जो छोटे मसाइल हैं उन पर हमारी पूरी एनर्जी खत्म की जा रही है। आज कई मुद्दे हैं इस तरह के बात करने के, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अता किया है तो फ्यूचर प्लानिंग करें अपने बच्चों के लिए और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर जाएं। एक बात और बताऊं, बिहार में इतने जलसे होते, इतने जलसे होते, मैं 365 दिन भी तारीख दे दूं तो भी कम है उनके लिए। हम अभी 2022 की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े जलसे में गए, लाखों का खर्चा करते हैं, पूरी रात भर जलसा होता है। एक रिपोर्टर थे जिन्होंने एनालाइज किया था, वो मेरे पास एक रिपोर्ट ला करके बताया कि हजरत पूरे साल भर में एक ही स्टेट बिहार में 4000 जलसे हुए, 4000 जलसे। और वहां के रात भर चलने वाले जलसों को मैंने बहुत करीब से देखा है, किस कदर वहां पर एहतमाम के साथ जलसे करते। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, ठीक है, दीन फैलाने का एक जरिया है, लेकिन होता क्या है, उन्होंने कहा कि कम से कम एक जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमने देखे 10-10 लाख, 15-15 लाख एक रात के जलसे में वो लोग खर्च करते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च के हिसाब से 4000 जलसों का जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो उन्होंने साल भर में एक ही स्टेट में, ये गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2000 करोड़ रुपए रातों में ये खर्च हुए हैं। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं जलसों वाला आदमी, मुकर्रिर आदमी, रोजाना इधर उधर घूमता हूं, मैं साफ आज ऐलान करना चाहता हूं मेरे अजीजों, मैं एक जगह बैठ करके जो पैगाम पहुंचाता हूं, अल्लाह का फजल है, लाखों उसको वैसे ही सुन लेते हैं। बहुत बड़े स्टेज लगाने की, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है, और ना ही मैं कहीं पर नजरानी या लिफाफे तय करके जाता हूं, मेरा मामला है नहीं। लेकिन दिल दुखता इस बात पर है, 2000 करोड़ रुपए साल भर में एक स्टेट के अंदर खर्चा हो गए। ठीक है, दीन फैलाने के लिए आपने किए,
لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں۔